اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور شہادت کی داستان اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت دردناک اور عبرت انگیز باب ہے، جو نہ صرف اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کو بیان کرتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں اس وقت کی عباسی حکومت کے ظلم و جبر اور ان کی گھبراہٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت مولا امام نقی علیہ السلام تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ حدیثہ خاتون تھی، جو نہایت پرہیزگار اور متقی خاتون تھی۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے مشہور ہوا کہ عباسی حکمران متوکل نے آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا میں جبراً لا کر آباد کیا اور وہیں ایک فوجی چھاؤنی قائم کی تھی۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو عسکر کہا جاتا تھا۔ چنانچہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا بیشتر وقت سامرا میں قید و نظر بندی میں گزارا۔ عباسی خلفاء کو اس بات کا شدید فکر لاحق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سے ایک مہدی آخر الزماں پیدا ہوں گے، جو ظلم و جبر کو ختم کر کے عدل و انصاف کا قیام کریں گے، اور یہ بشارت احادیث نبوی میں واضح طور پر موجود تھی۔ اسی خوف نے حکمرانوں کو اہل بیت کے ہر امام کو سخت نگرانی اور ظلم میں مبتلا رکھنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بچپن ہی سے نہ صرف والد کی معیشت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ خود ان کی زندگی کا بیشتر حصہ عباسی خلفائے متعزز، مقتدی اور متعمد کے دور میں قید اور نگرانی میں گزرا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے باوجود ان حالات کے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام نے خطوط کے ذریعے اور خفیہ رابطوں کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو تعلیم و تربیت دی اور ان کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار کیا۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ سامرا کے سب لوگ، حتیٰ کہ دربار کے خدام اور سپاہی بھی آپ کے اخلاق، عبادت اور علم کے متعارف تھے۔ عباسی حکمران بار بار مختلف حربوں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی آپ کو قید خانہ میں ڈال دیتے، کبھی آپ پر جاسوس مقرر کر دیتے، اور کبھی سازش کے تحت علماء اور فقہا کو آپ سے مناظرے پر بلاتے، مگر ہر مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام علم و تقویٰ کے ذریعے سب کو حیران کر دیتے۔ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ اہل بیت کو جو چاہتے بھی نہیں تھے، وہ بھی آپ کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا مقام بے مثال ہے۔ عباسی حکمرانوں کو سب سے زیادہ یہ فکر لاحق تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد وہ فرزند پیدا ہوں گے جو مہدی موعود ہوں گے، یعنی اس کی یہی وجہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی پر سخت ترین نگرانی رکھی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عباسی دربار نے یہاں تک کیا کہ امام کے گھر کے اندر بھی کنیزیں اور نوکرانیاں جاسوسی پر مامور کر دی گئیں، تاکہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو فوراً اطلاع دی جائے، مگر اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے اور خدا نے انہیں اپنی قدرت کے ذریعے دشمنوں کی آنکھوں سے محفوظ رکھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ماننے والوں کو آپ کی شہادت کے پہلے ہی اندازہ تھا، کیونکہ عباسی خلیفہ متعمد کو یہ خوف لاحق تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کا نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو زہر دینے کی سازش کی گئی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن خلیفہ متعمد نے اپنے کارندوں کے ذریعے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر آلود کھانا پیش کیا۔ جب امام نے وہ کھانا تناول کیا تو فوراً آپ کے جسم پر اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ آپ کی رنگت پیلی پڑ گئی، بدن کمزور ہو گیا اور شدید درد نے آپ کو گھیر لیا۔
مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے قریبی اصحاب کو بلا کر انہیں نصیحتیں کی اور اپنے بعد آنے والے امام یعنی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی امامت کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے اپنے بھائی جعفر کذاب کی سازشوں کے بارے میں بھی اپنے ماننے والوں کو خبردار کیا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا، مگر تم اس کے پیچھے نہ جانا، بلکہ میرے بعد میرے بیٹے محمد مہدی علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنا۔ یہ سب نصیحتیں آپ نے نہایت حکمت اور صبر کے ساتھ بیان فرمائیں۔ زہر کا اثر اتنا بڑھ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ آپ کئی دن تک بستر پر رہے، مگر زبان پر شکر خدا جاری رہا۔ آخر کار 8 ربیع الاول 360 ہجری کو سامرا میں آپ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا اور اپنے پروردگار سے جا ملے۔ آپ کی عمر مبارک 68 سال تھی، یعنی آپ نہایت کم عمری میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت کی خبر سنتے ہی سامرا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ہزاروں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، کیونکہ آپ کے اخلاق اور مقام ہر دل کو عزیز تھا۔ یہاں تک کہ عباسی دربار نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں تھا، ہاں مگر سیاست نے ان کی زندگی کو نشانہ بنایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں سامرا میں دفن کر دیا گیا۔ آج وہی جگہ روضہ عسکرین کے نام سے مشہور ہے اور دنیا بھر کے محبان اہل بیت وہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے ساتھ ساتھ آپ کے ماننے والے تاریخ میں غیبت کا دور شروع ہوا۔ آپ کے بعد امام مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غیبت صغریٰ اختیار کی تاکہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت نہ صرف ایک فرد کی مظلومیت ہے، بلکہ ایک نئے دور کی ابتدا بھی ہے، جس میں امامت کا نظام خفیہ ہو گیا تاکہ دشمنوں کی سازشوں سے بچایا جا سکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی مختصر مگر عظیم زندگی میں امت کو یہ پیغام دیا کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، حق اور باطل کے درمیان فرق ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ نے صبر، عبادت، علم اور تقوی کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھا۔ آپ کی شہادت آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور وہ ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔